بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں الحمدللہ جہاں کئی اچھے پہلو ہیں، بہت سی خوبیاں ہیں، تو وہاں کچھ کمزور پہلو بھی ہیں۔ آج جس کمزور پہلو کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے وہ ہے دوسرے مسلمانوں کی تذلیل کرنا، ان کی بے عزتی کرنا، انہیں رسوا کرنا، ان کی ہتک کرنا، برسر عام ان کو برا بھلا کہنا۔ ہمارے ہاں یہ رواج بن گیا ہے کہ ہم اپنے مخالفین کو، خواہ وہ سیاسی مخالفین ہوں یا مذہبی مخالفین ہوں یا کسی اور انداز کے مخالفین ہوں، ان کو ہر بات کہنا، ان کو ہر طرح سے ذلیل و رسوا کرنا ہم اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ہم دوسروں کو ہمیشہ ایسے ناموں سے پکارنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کو برے لگیں۔ کوئی کسی کو یوتھیا کہہ کے پکارتا ہے تو کوئی کسی کو پٹواری، کوئی اور نام سے مذاق اڑاتا ہے تو کوئی اور انداز سے مذاق اڑاتا ہے۔ ایک دوسرے کی بہن بیٹیوں تک بھی ہم برا بھلا کہنے سے نہیں کتراتے۔ میرے بھائیو، یہ بہت ہی بڑی کمزوری والی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورۃ حجرات کی آیت نمبر 11 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ اے لوگو، تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ تمہیں کیا پتہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ رب العزت کے ہاں تم سے بڑی حیثیت رکھنے والے ہوں۔ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ اور صرف مردوں تک یہ معاملہ محدود نہیں، خواتین کو بھی دوسری خواتین کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ عسى ان يكن خيرا منهن۔ تمہیں کیا معلوم کہ یہ مذاق اڑانے والی خواتین سے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ مقام رکھتی ہوں، حیثیت رکھتے ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم۔ اور ایک دوسرے پہ عیب نہیں لگاؤ۔ ولا تنابزوا بالالقاب۔ برے لقبوں سے، برے ناموں سے یاد نہیں کرو، یہ فلاں ایسا فلاں ایسا۔ جو نام والدین نے رکھے ہیں، جو نام معاشرہ ان کو دیتا ہے، ان ناموں سے یاد کرنا چاہیے۔ ان کو برے نام آپ کیوں لیتے ہو؟ جب آپ کسی مسلمان کو رسوا کرو گے، اس کو عیب دو گے، اس کو برے ناموں کے ساتھ یاد کرو گے، تو پھر اللہ رب العزت کے ہاں آپ برے شمار ہوں گے۔ آپ اللہ رب العزت کے ہاں گناہ گاروں کی کیٹیگری میں چلے جائیں گے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ ایمان کے بعد اس سے بری بات کیا ہوگی کہ انسان گناہ گاروں کی کیٹیگری میں چلا جائے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ غلطی ہو جاتی ہے، انسان کو چاہیے اپنی غلطی کی تلافی کرے، اللہ رب العزت کے حضور توبہ کرے، اور جو توبہ نہیں کرے گا تو پھر یہ ظالم لوگ ہیں، اور اللہ رب العزت ظالموں سے محبت نہیں کرتا، انہیں پسند نہیں کرتا۔ تو ہمیں اپنے رویے پر نظر ثانی کرنا چاہیے، ہمیں اپنی زبان پر، اپنے قول فعل پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارے نزدیک کوئی بھی آدمی اچھا یا برا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ اللہ رب العزت کے ہاں کس کا کیا مقام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہم اس حدیث کو پڑھتے تو ہیں، لیکن اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ کیا ہماری زبان سے، کیا ہمارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ زبان سے دیکھیں ہم کتنی باتیں کرتے ہیں اور کس انداز سے کرتے ہیں، اور ہاتھ سے ہم دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ آج کل اس کا سوشل میڈیا کے اعتبار سے بھی یعنی استعمال ہو سکتا ہے کہ ہماری انگلی سے، ہمارے لکھنے سے، ہماری ٹیپنگ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اذیت ہو رہی ہوتی ہے۔ بسا اوقات ہم ایک جملہ، ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس سے پورا خاندان رسوا ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی بڑے عرصے تک لوگوں کے سامنے منہ چھپا کے پھرتا رہتا ہے۔ تو کسی مسلمان کو یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو اس طرح رسوا کرے اور ان کے خلاف اس طرح پروپیگنڈا کرے۔ دیکھیں، اختلاف رائے کسی بھی اچھے معاشرے میں ہونا چاہیے۔ اختلاف رائے کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ اختلاف رائے کے ساتھ ساتھ دوسروں کا احترام بھی ہونا چاہیے۔ تو اختلاف رائے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا نقطہ نظر مدلل طریقے سے بیان کریں، آپ اپنی بات لوگوں کے سامنے اچھے انداز سے بیان کریں، آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں، لیکن کسی کو گالی دینا یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے، کسی کو برے ناموں سے یاد کرنا یہ ضروری تو نہیں ہے۔ دیکھیں، عام لوگ ہوتے ہیں جو بازاری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، چلیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان پڑھ جاہل، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے، سنجیدہ، قابل احترام، مہذب لوگ وہ بھی یہی رویہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو بھی اس وقت تک مزہ نہیں آتا جب تک ان کے جلسے میں اپنے سیاسی مخالفین پر بالکل اس طرح کی توہین آمیز باتیں نہ کی جائیں، فکرے نہ کسے جائیں۔
تو یہ بالکل نامناسب ہے۔ اس میں کوئی ایک پارٹی، کوئی ایک شخص، کوئی ایک فرد وہ اس میں ملوث نہیں ہے، یہ ہمارا ایک اجتماعی مسئلہ ہے، ہمیں اجتماعی طور پر اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور ہم اگر کسی کو برا بھلا نہیں کہیں گے تو ہمیں بھی کوئی برا بھلا نہیں کہیں گے۔ اللہ رب العزت میں قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم، کہ تم کفار کے جھوٹے خداؤں کو گالیاں نہیں دو، ان کو برا بھلا نہیں کہو، ورنہ تمہارے سچے خدا کو وہ برا بھلا کہیں گے، گالیاں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو اپنے ماں باپ کو گالیاں نہیں دینی چاہیے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آدمی اپنے ماں باپ کو کیسے گالیاں دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم کسی کے والدین کو گالیاں دیتے ہیں پھر وہ ہمارے والدین کو گالیاں دیتا ہے، گویا کہ یہ ایک انڈائریکٹلی اپنے والدین کو گالیاں دینے والی بات ہے۔ تو ہم اگر کسی کے لیڈر کو برا بھلا کہیں گے، ہم کسی شخص کو تانا دیں گے، اس کا نام بگاڑیں گے، تو وہ ہمارے لیڈر کو برا بھلا کرے گا، وہ ہمیں تانے دے گا، وہ ہمیں گالیاں دے گا، معاشرے میں نفرتیں پھیلیں گی، بگاڑ پھیلے گا، گھروں کے اندر اس طرح کی نفرتیں آئیں گی، معاشرتی سطح پر ایک بگاڑ آتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنی زبان کو، اپنے قلم کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے اشارات کو، اپنے رویے کو اللہ رب العزت کے حکم کے تابع رکھیں، کہ اللہ رب العزت ہمیں کسی کو رسوا کرنے کا اجازت نہیں دیتا، کسی کی پگڑی اچھالنے کی اجازت نہیں دیتا، کسی کے گھر کے راز افشا کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کسی کو اپنے سے گھٹیا سمجھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمیں دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھنا چاہیے۔ ہاں اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے تو اوورآل اس برائی کو بیان کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا نقطہ نظر مضبوط ہے، دوسرے کا نقطہ نظر کمزور ہے، آپ کو ضرورت ہے کہ آپ پبلک کے سامنے اپنے نقطہ نظر کو مدلل انداز سے پیش کریں، بالکل آپ کو اس کا حق ہے، لیکن گالم گلوچ اور تہذیب کے دائرے سے نیچے اترنا، دوسروں کو، ماں بہن کو ایک کر دینا، یہ بالکل نامناسب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق سے مزین ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔